بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اور انتہا کو دنیا میں ماپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہو تو وہ صرف اور صرف ایک لفظ سے مل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے ماں۔ سارے رشتے ناتے ایک طرف اور ماں جیسا لازوال رشتہ ایک طرف۔ ماں محبت کی وہ ابتدا ہے جو اپنی اولاد کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے۔ ان 9 مہینوں میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا میں آنے والے اس بچے کے لیے خود سراپا دعا بنی رہتی ہے، وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ موجود ہے آج ایک ایسی ہی شخصیت جو نہ صرف بائی پروفیشن اپنی مثال آپ ہے بلکہ ایک آئیڈیل ماں بھی ہے۔ آئیے آپ سے ملواتے ہیں میم فوزیہ راؤ کو، جو کہ پرنسپل ہوپ پبلک اسکول پاک پتن شریف ہیں۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ میم۔ تو سوال جواب کو شروع کیا جائے۔ ہاں جی، بالکل بالکل۔ ماں کا رشتہ کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم دنیا کے سارے الفاظ، ساری محبت کو اکٹھا کر لینا تو شاید ماں جو ورڈ ہے اس کی تشریح نہیں کر سکتے کہ ساری محبت جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ اللہ نے جب اپنے پیار کو بیان کرنا تھا نا، کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات، اور اس میں ہزار ہا چیزیں بنائی ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ سب سے اشرف انسان ہے۔ اور انسان میں جب وہ ماں کو ڈسکرائب کرتا ہے نا، ماں کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جب اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا نا، اللہ نے انسان کو بتانا تھا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو اس نے بھی ماں کے رشتے کو استعمال کیا، ماں کے لفظ کو استعمال کیا کہ کس طرح سے انسان کو سمجھانا ہے۔ اس سے زیادہ انسان سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے جب اپنے پیار کا بتانا تھا تو وہ بندے کو سمجھایا گیا کہ ماں جتنا میں پیار کرتا ہوں۔ تو ہم ماں کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ وہ ہر مشکل، اگر وہ آسانی میں ہے تو وہ پیار، اگر وہ ڈانٹتی ہے تو وہ پیار، اگر وہ بعض اوقات پٹائی کرتی ہے تو پیار۔ تو ماں تو سارے روپ میں اس کا پیار ہی پیار ہے۔ اور بچے کو اگر یہ سمجھ آ جائے نا کہ ماں میرے سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں میرے سے کتنی محبت کرتی ہے، تو یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، یہ جنت بن جائے۔ یہ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، سب سے جو ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے سمجھتے نہیں ہیں۔ جب والدین سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کی امپورٹنس نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت نہیں سمجھتے کہ ماں ہمارے لیے ہے کیا۔ تو اس ٹائم تو انہیں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماں نے ہمیں ڈانٹا کیوں ہے، اس بات پہ اس نے ٹوکا کیوں ہے، شاید اس کا زمانہ جو تھا وہ پرانا تھا، ہم نئے زمانے میں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر بچہ سمجھ لینا کہ وہ اتنا عرصہ گزار کے پھر اپنے ایکسپیرینس سے وہ چاہتی ہے کہ جو میں نے ٹھوکر کھائی ہے نا، وہ میرا بچہ نہ کھائے۔ تو وہ سارا جتنا اس کے اندر پیار ہوتا ہے نا، وہ سارا اپنے بچے کے لیے حاضر کر دیتی ہے کہ یہ میرا جتنا پیار ہے، میری جتنی محبت ہے، وہ میرے بچے کے لیے۔ تو ماں تو ایک ایسا بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ایک ورکنگ ماں اور ایک گھریلو ماں میں کیا فرق ہے؟ اتنا زیادہ خاص کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جو گھریلو ماں ہوتی ہے نا، وہ شاید اپنے پیار اور اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو بانٹتی نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح سے پیار ہی پیار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے نا، وہ پیار اور ذمہ داری، میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے آنٹی۔ صحیح۔ تو ورکنگ جو لیڈی ہوتی ہے نا، وہ سمجھتی ہے کہ پیار اور ذمہ داری دونوں کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب صحیح آ رہی ہے آنٹی؟ ابھی بھی کم ہے، شاید میری ڈیوائس میں مسئلہ ہے۔ جسٹ اے منٹ۔
اب دیکھیں آپ صحیح آ رہی ہے؟ نہیں ابھی I think میری کلاس میں کچھ مسئلہ ہے. میں پھر چیک اپنا جو پیار ہے نا اس کو اور ذمہ داریوں کو، بعض اوقات ماں اپنے پیار کو سمجھتی ہے اور وہ ذمہ داری کو نہیں سمجھ پاتی کہ میری ذمہ داری کیا ہے. جب وہ کسی الٹے کام سے منع کرتی ہے، بعض مائیں کہتی ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے بہت پیار ہے اور وہ بانٹتی نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن نہیں کرتی. اسی وجہ سے اکثر جو مائیں I think فوزیہ انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. I hope جلدی کنیکٹ ہو جائے. Welcome back to the program. تھینک یو. تو جو گھریلو ماں ہوتی ہے نا اس کے پاس ٹائم ان لمیٹڈ ہوتا ہے، جی. اور جو باہر کام کرنے والی ماں ہوتی ہے نا اس کے لیے ٹائم بہت محدود ہوتا ہے. صرف یہی ڈفرنس ہے. پیار وہ بھی ماں بہت کرتی ہے اور پیار گھر میں رہنے والی ماں بھی بہت کرتی ہے اپنے بچے سے. اور اکثر ہم دیکھیں، میرے ذہن میں کل ایک بات آ رہی تھی کہ اگر ساری مائیں پیار کرتی ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو قتل کیوں کر دیتی ہیں؟ کچھ مائیں دنیا میں آنے کے بعد قتل کیوں کر دیتی ہیں؟ ان کو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بچے کو پیدا تو کرتی ہیں لیکن وہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوتی. تو ماں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بچے کو پیدا کر دینا جو ہے وہ جی ماں ہو گیا. جی بچے میم آپ کی دنیا کی ساری خوبصورتی ماں سے ہے. پلیز اس بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں بالکل، اس دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ ماں سے ہی ہے. یہ بالکل کسی نے صحیح کہا ہے کہ ساری خوبصورتی ماں سے ہی ہوتی ہے. مطلب میں اپنے سے اندازہ لگاؤں نا تو میں نے جتنا کچھ سیکھا ہے، یا آج جو جب میں اپنے آپ کو غور سے دیکھتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری بات کرنے کا انداز، میرے کام کرنے کا انداز، بچوں میں کانشیس ہونے کا انداز، یہ سارا میری ماں کی بدولت آیا ہے. میری زندگی کی جتنی خوبصورتی ہے، میرے گھر بنا تو وہ اسی وجہ سے بنا کہ میں جیسے ایک بیل ہوتی ہے، وہ پھول اس کے اوپر لگتے ہیں، تو یہ سیم اسی طرح کی کہانی ہے. جیسے ماں ایک مالی کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، ایک باغ میں مالی کا کردار ادا کرتی ہے اور پھر وہ پودے لگاتی ہے اور پھر پھولوں کا انتظار کرتی ہے. وہ سیم یہ ساری وہی سٹوری ہے. کائنات کا جو پورا نظام ہے نا وہ ایک ہی سٹوری پہ چلتا ہے، لیکن ہم اس کو کلوزلی نہیں دیکھتے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ سمجھنے والی آنکھ چاہیے، وہ سمجھنے والی آنکھ یہی ہے کہ ہم اس کو غور نہیں کرتے، ان باتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے دیکھنا چاہیے. تو ماں کے بغیر تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے. ماں ہے تو سب کچھ ہے. اس دنیا میں جتنی رنگینی ہے وہ ماں کی ہی وجہ سے ہے کہ وہ گھر کا اتار چڑھاؤ بھی اس نے دیکھنا ہے. بعض اوقات ہر مسائل کو وہ ایک طرف رکھتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے نا تو اس نے اپنے بچے کو نہیں وہ پرابلم دکھانی، تو وہ ایک طرف تو ابھی غصے ہو رہی ہوتی ہے اور اسی لمحے وہ اپنے بچے کو دیکھ لینا کہ میرا بچہ ڈر نہ جائے تو وہ فوراً کہنا شروع کر دیتی ہے نہیں نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب لمحہ بھر میں اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. میں اپنی ایک آپ کو ذاتی سٹوری بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ہمارے گھر پہ ڈاکو آ گئے. مس ہیپ ہوا کہ ڈاکو آ گئے اور جب وہ چوری کر رہے تھے نا تو میں نے ان کو اپنے ساری جو ہمارے لاکرز وغیرہ تھے، رو صاحب نے اور ہم نے ساری نا چابیاں ان کو پکڑا دی. اور اس کے بعد میرے بچے بھی بیڈ روم میں ہی سو رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، آپ فلاں جگہ ساری چیزیں رکھی ہیں
اور یہاں روم میں ذرا اونچی نہ بولیے گا کہ میرے بچے نہ جاگ جائیں، کہ وہ ساری زندگی ان کے ذہن سے تو یہ بات ہی نہیں اترے گی کہ انہوں نے کس طرح سے اس چیز کو فیس کیا. تو ماں اس چیز کا نام ہے کہ وہ اس ٹائم بھی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ لے کے جانا ہے جو لے جائیں، لیکن میرے بچے جو ہے نا وہ اس بات سے سیو رہے، انہیں نہ پتا چلے کہ ہمارے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا. تو کائنات کی باقی ساری خوبصورتی ماں کی وجہ سے ہی ہے. ہر جگہ جو بھی خوبصورتی ہے نا، ماں نہ ہوتی تو شاید یہ دنیا ایسے نہ ہوتی. جی بالکل. میم کیا آپ اپنے لیے ٹائم نکال پاتی ہیں؟ سوری، آواز صحیح نہیں سمجھ آئی، کیا بولا ہے آپ نے؟ میم کیا آپ اس سب میں اپنے لیے وقت نکال پاتی ہیں؟ اپنے لیے میرے خیال میں اپنے بچوں کو جو ٹائم دیتی ہوں تو وہ میرا اپنا آپ ہی ہے، اور جو میں کام کو ٹائم دیتی ہوں وہ بھی میرا اپنا آپ ہی ہے. مجھے یوں لگتا ہے جب میں آفس سے گھر جاتی ہوں نا، میں نے اپنے آپ کو ایسے تقسیم کیا ہوا ہے کہ میں نے کام ضرور کرنا ہے، یہ میرا پیشن ہے کہ میں نے کام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی میں گھر جاتی ہوں نا تو میں ایک ماں بن جاتی ہوں. میں بھول جاتی ہوں کہ میں ورکنگ لیڈی ہوں، میں بھول جاتی ہوں کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، بس ایک ماں ہوں. وہاں پہ مجھے یہی بات یاد رہتی ہے کہ فوراً جاتے ہی یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آج ابھی پکانا کیا ہے، اونچا نہ بولو، یہ نہ کرو، جو ٹپیکل ایک ماں ہوتی ہے نا وہی سارا ہوتا ہے. اور یہ سارے کام جب میں کر لیتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے خود کو ٹائم دے دیا ہے. بس سب سے بیٹر مجھے وہ مومنٹ لگتی ہے جب میں نے جو دن کی لسٹ بنائی ہوتی ہے نا کہ وہ سارا کام میں نے کر لیا، تو ہاں ٹائم میں نے خود کو ٹائم دے دیا. تو یہ سب سے اچھا پوائنٹ جو ہوتا ہے نا میرا، کہ وہ لسٹ میں کوئی کام نہ رہ جائے، بچوں کو ہاں یہ ٹائم دیا، کھانا بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری چیزیں یہ ٹائم پہ ہو گئی، تو جی میرا تو خود کو ٹائم دے دیا. تو میرا جو اپنا آپ ہے نا وہ میں اپنے بچوں کو ہی سمجھتی ہوں، اپنے گھر کو سمجھتی ہوں. میرے خیال تو یہی ماں ہے. جی بہت پیاری بات کی آپ نے. ہر نظام میں انتظام ہوتا ہے. آپ کی کہی ہوئی خوبصورت بات پلیز وضاحت کی بات کیجیے گا. جی بالکل. ہاں، یہ ایک ویو آئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ ہر نظام میں ایک نظام ہوتا ہے. بالکل. دیکھو بیٹا، کوئی بھی نظام جو ہے نا، کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جیسے ہماری ہیومن باڈی ہے نا، اب جو ڈس آرڈر نہیں ہوتے وہ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو تمام دنیا کا نظام جو ہے نا وہ بھی ایک باڈی کی طرح ورک کرتا ہے. اس میں بالکل. تعلیم کا ڈپارٹمنٹ، اس میں انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ، اس میں کوئی اور جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، گیس کا محکمہ، فلاں محکمہ، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے جیسے ہم سبجیکٹس کو لے لیں، اردو، اسلامیات، انگلش، سائنس، میتھس، یہ سارے سمجھ میں آ رہے ہیں. تو اسی طرح جو نارمل باڈی ہے نا وہ ساری سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سارا نظام ہماری سمجھ میں آتا ہے. لکھا ہے باہر میتھس تو اندر بک کے میتھس ہی ہوگا. لیکن جو باڈی ڈس آرڈر ہوتی ہیں، جو ہمارا نظام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، چاہے وہ تعلیم کا ہے، چاہے وہ خوراک کا ہے یا کوئی اور ہے، جو نظام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ڈس آرڈر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی نظام نہ ہو. جیسے ڈس آرڈر باڈی ہوتی ہے نا، اس میں دل بھی کام کرتا ہے، اس میں اسی طرح سارے آرگنز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان آرڈر نہیں ہوتے، وہ سارے ڈس آرڈر ہوتے ہیں. صرف یہی ڈفرنس ہے. جو عام زندگی کے بھی نظام ہے نا ان میں بھی صرف اتنا سا ڈفرنس ہے، اور کوئی ڈفرنس نہیں ہے. رائٹ. سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. And here I want to unleash that Fawzia auntie is my mama's best friend. And this isn't only a deep and an old friendship, but my mama is the biggest fan of. تو آنٹی تقریباً 20-25 سال پرانا یہ رشتہ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو، اور اس حوالے سے کوئی ایسی میموری جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے بالکل. میری بہت اچھی دوست ہیں شگفتہ، اور وہ اپنے نام کی طرح آج تک ویسے ہی شگفتہ ہے.
جو 20-25 سال پہلے شگفتہ تھی تو اللہ نے اس کو نام ہی دیکھے اتنا پیارا دیا ہے، جیسی اس کی شخصیت ہے اللہ نے ویسا ہی اس کو نام دیا ہے. یہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نا تو ماں باپ کی طرف سے یہ پہلا تحفہ بچے کو دیا جاتا ہے جو اس کو نام ملتا ہے. یہ ایک گفٹ ہوتا ہے اور یہ گفٹ اللہ سلیکٹ کرتا ہے انسان کے ذریعے. انسان میں اتنی مجال کہاں کہ وہ اپنے مرضی سے کسی کو نام دے سکے. تو یہ جو نام ہے نا اس میں ساری ان کی شخصیت جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے. ساری شخصیت اسی میں آ گئی ہے جس طرح سے ان کا نام ہے کہ وہ مجھے نا ان کی ایک بڑی پرانی بات ہے وہ اکثر یاد آتی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ گھر میں انسان کپڑے دھوئے تو اس کا بالکل ماسی بننے والا سٹائل ہو. وہ اس کو کپڑے دھوتے ٹائم بھی یہ فیل کرنا چاہیے کہ میں کہیں گارڈن میں پھر رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں. تو کپڑے دھونے کا احساس ہی نہیں ہوگا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا لینا کہ وقت میں نے کیسے ڈھالنا ہے خود کو. تو وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس نے ارلی ایج مطلب کالج ہماری لائف تھی اس ٹائم جس طرح سے اس نے اپنی شخصیت رکھی اس کے بعد وہ ایک ماں بنی تو ٹوٹلی چینج ہو گئی. اور شروع سے ہی ایک اور مزے کی بات ہے کہ شگفتہ میں سٹارٹ سے ہی جیسے ہماری ارلی لائف تھی نا وہاں سے ہی اس کے اندر ایک ماں موجود تھی. ماں ایک جی محبت کا نام ہے. ماں کوئی یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر کے ہی ماں بنتا ہے انسان. ماں محبت کا نام ماں ہے. تو یہ اس کے سٹارٹ سے اس کے مائنڈ میں یہی تھا کہ پیار محبت اور ہر رشتے کو پیار دینا. بہن بھائیوں کو اپنے والدین کو اپنی فرینڈز کو ہر ایک کو اس کے کھانے میں جس طرح سے جس کا جتنا حق ہے ٹیچرز کو کیا اس نے رائٹس دینے ہیں ٹیچر کو کتنا پیار دینا ہے. تو شگفتہ کی بہترین جو ہے نا وہ ترتیب لگانا اس میں سب سے اچھا ہے کہ اس نے درجہ بندی کیسے کی ہوئی ہے کس کو کتنا ٹائم دینا اور کس ٹائم دینا ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے اس میں. جی بالکل آنٹی پروگرام ماں کا ہو اور میں اپنی ماما کی بات نہ کروں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو آنٹی یہ بتایا کہ میری ماما کیسی اسٹوڈنٹ تھی اور ایسا کوئی واقعہ جو کالج کا ہو اور ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہوں. شگفتہ بہت اچھی بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی اور ایک دفعہ کا واقعہ ہو سکتا ہے شگفتہ کو بھی یہ یاد نہ ہو. جب ہم فرسٹ ایئر میں تھے اور ہمارے دسمبر ٹیسٹ ہوئے اور مجھے یہ یقین تھا کہ شگفتہ کی ہائیسٹ نمبر ہوں گے اور یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. ہم بیسٹ فرینڈز بھی تھی اور پرائیویٹ گرلز میں سے وہ پریفیکٹ تھی اور آرمی گرلز میں سے میں پریفیکٹ تھی. تو مجھے یہ یقین تھا کہ شگفتہ ماشاءاللہ انگلش بھی اس کی بہت اچھی ہے اور باقی سبجیکٹس بھی اس کے بہت اچھے ہیں. جو مین جو لازمی سبجیکٹ تھے وہ تو ہمارے سیم تھے باقیوں میں تھوڑا سا ڈفرنس تھا. تو مجھے یہ تھا کہ شگفتہ کے ہی ہائیسٹ نمبر ہوں گے. جب ہمارے ٹیچر کلاس میں آئے اور انہوں نے نام بولا نا تو ہائیسٹ نمبر کے لیے میرے لیے کلیپنگ کی گئی تو میں بڑی حیران ہوئی یہ کیسے پاسبل ہے کہ میرے ہائیسٹ نمبر اور شگفتہ کے ہائیسٹ آئے. تو نا میں نے جیسے ہی پیپر لیا نا اس کو فولڈ کر دیا کہ یقیناً اس میں سر نے کوئی مسٹیک کی ہوگی. اوکے ابھی پڑھتے ہیں تیسرے سے. یس میں بتانا چاہ رہی تھی تو نا جی جی شگفتہ نے فوراً نا اس نے مجھے یہ نہیں کہا لیکن مجھے فیل ہوا. میں جب بیٹھ گئی نا تو پھر شگفتہ اناؤنس ہوا اور اس کے بعد شگفتہ کو جب پیپر ملا تو میں نے کہا شگفتہ دھیان سے دیکھو مجھے لگتا ہے تمہارے کسی کوسچن کی یا تو مارکس نہیں لگی اور یا پھر میرے ڈبل لگے. اور وہی ہوا اب ہم پڑھتے ہیں. جی وہی ہوا کہ شگفتہ کے 2 کوسچنس کے نمبر نہیں ایڈ ہوئے ہوئے تھے. لیکن تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. And here I will give you a choice.
اٹ از کہ میں آپ سے یا تو محبت پوچھوں گی جن کو اپنے پولیٹیکل سینئر سے ریلیٹ کرنا ہے، یا آپ گانا پوچھیں. سوری مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آئی جی. اب جو میرا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں آپ کو 2 چوائسیز دوں. سب سے پہلے کہ محاورات پوچھوں میں یا آپ گانا پوچھیں. اینڈ محاورات کو بھی پولیٹیکل سینئر سے ریلیٹ کرنا ہوگا. اچھا، محاورات یا گانا پوچھنا سوری محاورات یا اپنے گانا پوچھنا ہے. میلڈی گانا. اوکے گانا. گانے. اوکے. I'm going to play the first song. Are you ready? عفیفہ پرانا سانگ دینا. جی نہیں یہ جج نہیں کر پائی میں. سوری. اوکے کوئی میں اگلا چلا. ملتی دل پر جانی ملتی سرانا. بالکل ٹھیک ہے. جی اب میں اگلا پلے کرنے لگی. جی پرانا سانگ ہے یہ کوئی جی اور تھوڑا سا تو آنٹی اگلا سانگ ہے. اوکے پہلے بتاؤ. تھوڑا سا تو پلے تھوڑا سا تو اوکے یہ تو جج کرنے کے نور جہاں کا کوئی جی نور جہاں کا کوئی گانا ہے لیکن ورڈنگ مجھے اوکے ہاں اچھا ہے. آنٹی اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ کو آواز پہچاننی. اوکے آواز ایسی ہو جو میں نے پہلے سنی بھی ہو. اوکے اوکے
آدمی ہوگا جس کی شکل اور جس کی آواز پورے طارق عزیز پاکستان جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں بھی بڑا فوراً ہی پوچھ لیا. اوکے میں نیکسٹ لگ لوں. So you always appear optimistic in your interviews and in your press statements. Because when you really see it, these were seen working in the future after all that's happened in the past 4 months. Yes, I do, and that's not because I'm an optimist. I really am a pessimist, because a politician must look on the darker side of things to really get to the better side of life. And sometimes, for the sake of form, one has to appear to be an optimist. And in press conferences, one sometimes has to appear to. بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو. ایزی رکھے میں نے. اوکے نیکسٹ. دو میں نے صحیح بتائے. اگلا یہ پوری پلیلسٹ ختم ہو گئی. And at the end, thank you so much for your time. And میں آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ پہ میں ماں کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہ رہی تھی کہ ماؤں کے لیے کوئی دن ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے. ہر روز تمام بچوں کو چاہیے کہ ماں کا خیال رکھیں. وہ سارا دن آپ کا خیال رکھتی ہیں, ساری رات آپ کا خیال رکھتی ہیں. اور سٹارٹ میں, اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے خود یہ بات کہی کہ 9 مہینے وہ اپنے جسم کے اندر اپنے بچے کی پرورش کرتی ہیں اور اپنی خوراک سے, اپنے جسم سے, اپنی خوراک کے حصے سے اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو اپنی ہڈیوں کا نچوڑ اپنے بچے کو پلاتی ہے. 2 سال اپنی ہڈیوں کا نچوڑ اپنے بچے کو دیتی ہے. اور جب بڑھاپے میں اس کی آہیں نکلتی ہیں, اس کی کمر میں, اس کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی وجہ ساری یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے آپ پہ تو توجہ دی نہیں ہوتی. تو بچوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے, بہت مجھے پتا ہے کہ بہت مصروف زندگی ہو گئی ہے, لیکن ان 24 گھنٹوں میں سے کم 10 منٹ تو ماں ڈیزرو کرتی ہے کہ 10 منٹس آپ اپنی والدہ کو دے دے, کہ اس ٹائم ان کے پیار کا, ان کی محبت کا, ان کے اخلاق کا, ان چیزوں کا تھوڑا سا اظہار ان کو بھی ضرورت ہے. وہ بھی انسان ہے. تو ہر بچے کو چاہیے کہ ہر دن کے ساتھ اپنا اسی طرح سے آغاز کریں. ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے, کہ قدموں کے نیچے ہم غور سے دیکھیں تو قدموں کے نیچے کہاں جنت ہوتی ہے. لیکن اس کا جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ ماں کے کلوز رہیں, ماں کے دل کے قریب رہیں, ماں کے ذہن کے قریب رہیں, تو آپ کی زندگی پرسکون رہے گی. اور سکون کا نام جو ہے نا دوسرا, وہ جنت ہے. جی تھینک یو. بالکل. And at the end, I have no words to thank you, aunty. مگر میں آپ کو, ماما کو اور اس دنیا کی ہر ماں کو ایک پوائنٹ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں. اجازت ہے؟ بہت بہت شکریہ. جی بالکل. ہم جگنو ہیں, ہم تتلی ہیں, وہ ہے اور اس کے دم سے ہی ہم رنگ برنگے پنچھی ہیں. ان ماہوں سال کے ڈیرے میں ماں ہم دونوں بھی سانچی ہیں. خوابوں کا ایک روشن دستہ وہ روز مجھے کہلاتی ہے. میں کچھ اچھا سا کر دوں, ماں جذبوں میں بہہ جاتی ہے. ہم جگنو ہیں, ہم تتلی ہیں, ہم رنگ برنگے پنچھی ہیں. رنگوں سے باتیں کرنا بھی ماں روز مجھے سکھلاتی ہے. اور ماں بھی باتیں کرتی ہے, مجھ کو یہ بتلاتی ہے. خوشبو کے سفر پر نکلے تو یہ من مندر لے جاتی ہے. ہم جگنو ہیں, ہم تتلی ہیں, ہم رنگ برنگے پنچھی ہیں. ماں مجھ کو روز بتاتی ہے. جب مشکل مجھ پر آن پڑے وہ رب سے مجھے ملواتی ہے. واہ, بہت خوب, بہت پیارے الفاظ ہیں اور بہت اچھے جذبات ہیں. بہت پیارا. تھینک یو سو مچ آنٹی. بہت بہت شکریہ. لاٹ آف تھینکس. تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ